صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ پر توکل تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر واقعی آپ اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے راستے میں کوشش شروع کر دینی چاہیے. جیسے آپ مثلاً علم حاصل کر رہے ہیں قرآن کا، دین کا، تو یہ کیا ہے؟ ایک دوڑ ہے نا، صبح صبح ایک دوڑ لگی ہوتی ہے. آپ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر ایگزام کی دوڑ، کئی طرح کی دوڑ لگی ہوئی ہے. تو آپ پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں؟ ایک اسٹرگل کر رہے ہیں، ایک دوڑ لگا رہے ہیں، ایک سعی کر رہے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے پھر؟ یوم عرفہ ہے. تو عرفہ میں کیا کرتے ہیں سب سے زیادہ؟ دعائیں. تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے. اور دعائیں بھی کیسے کرنی چاہیے؟ ساری دنیا سے الگ ہو کے، اکیلے بیٹھ کے. عرفہ میں کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کے آپ وہاں پر چند گھنٹے گزارتے ہیں اور خوب خوب دعائیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جمرات، مزدلفہ کی رات. یس، مزدلفہ ہوتا ہے. مزدلفہ کی رات سبھی لوگ زمین پہ سوتے ہیں نا، وہاں بیڈ نہیں ہوتے، کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دنیا کی آسائشوں کو، لگژریز کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر مجھے کچھ اپنا آرام، سکون یہ قربان بھی کرنا پڑے، اپنی آسائشیں قربان بھی کرنا پڑے، تو کوئی بات نہیں، میں کروں گا تاکہ میں اللہ کے قریب ہو سکوں. پھر جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ جمرات کس کا سمبل ہے؟ شیطان. یعنی ہم شیطان کو رجیم سمجھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رجیم کس سے ہے؟ رجم سے. اور رجم کس کو کہتے ہیں؟ کنکریاں مارنا، پتھر مارنا، رجم کرنا. یعنی ہم اس کو دھتکارتے ہیں، ہم اس کو نگیٹ کرتے ہیں، ہم اس کی بات نہیں مانتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، دوسری طرف کیا کرنا ہے؟ شیطان کو نگیٹ کرنا ہے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ ہے نا قرآن میں. ایک طرف اللہ کی عبادت اور دوسری طرف طاغوت سے بچنا بھی ہے.